وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن رواہ مسلم۔ حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بے شک یہ نماز ہے کہ اس میں لوگوں کی گفتگو میں سے بھی کچھ بھی کہنا درست نہیں ہے، یقیناً یہ نماز تسبیح، تکبیر اور قرآن کی قرات ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ نماز کی شرائط سے متعلق احادیث مبارکہ ذکر ہو رہی ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کو ذکر کر کے جو مسئلہ ثابت کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ نماز میں شرط یہ بھی ہے کہ دوران نماز کوئی گفتگو نہ کی جائے۔ اس حدیث مبارکہ کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے تو اتنے میں ایک شخص کو چھینک آ گئی۔ اس شخص نے نماز میں ہی الحمدللہ کہا تو انہوں نے اس چھینک مارنے والے کے الحمدللہ کہنے پر نماز میں ہی اس کو جواب دیا یرحمک اللہ۔ جب یہ بات کہی تو ایک شخص نے کہا کہ ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، تو لوگ نماز کے اندر ذرا گلا کھنکارنے لگے کہ یہ باتیں کیوں ہو رہی ہیں۔ تو حضرت معاویہ کو مسئلے کا معلوم نہیں تھا، نماز میں ہی بول پڑے۔ عربوں کا ایک مقولہ ہے کہ میری ماں مجھے گم پائے یا تمہاری ماں تمہیں گم پائے، یعنی افسوس کے مقام پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سارے مجھے کیوں اس طرح کہہ رہے۔ تو اب لوگوں نے ذرا ایسے ہاتھ مارنا شروع کیا ران پہ کہ آپ نماز میں گفتگو کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ لوگوں کے اس طرح کرنے پر میں چپ ہو گیا۔ نماز کے بعد جب سلام پھیر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پاس بلایا اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر معلم کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے ڈانٹا نہ برا بلا کہا، بلکہ آپ نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو نماز ہے اس میں لوگوں کی عام آپس کی بات چیت میں سے کچھ جائز نہیں، اور یہ نماز اللہ کی تسبیح، اللہ کی تکبیر اور قرآن کی قرات کے لیے ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے متعدد باتیں پتہ چلتی۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ نمازی آپس میں گفتگو نہیں کر سکتے، اور وہ گفتگو خواہ دعائیہ گفتگو ہی کیوں نہ ہو، جیسے اس بندے نے الحمدللہ کہا اور جواباً کسی نے یرحمک اللہ کہا، تو یہ چونکہ دعا ہے اور نماز سے باہر طریقہ کار یہی ہے کہ جو بندہ جسے چھینک آئے وہ کہے الحمدللہ، سننے والا اس کو دعا دے یرحمک اللہ، اللہ تمہارے حال پر رحم فرمائے، اور وہ چھینک مارنے والا اس دعا کو سننے کے بعد کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ آپ کو ہدایت بھی دے اور آپ کے حال کو بہتر فرمائے، آپ کی اصلاح فرما دے۔ لیکن نماز کے دوران اس قسم کی آپس میں دعا کا تبادلہ بھی درست نہیں۔ تو اگر کوئی نماز میں چھینک مارے تو اس کو نہ الحمدللہ کہنا چاہیے، نہ سننے والے کو یرحمک اللہ کہنا چاہیے، کہ نماز میں گفتگو نہیں۔ اسی طرح اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انتہائی ضرورت کے وقت نماز میں کسی کو گلا وغیرہ کھنکار کر متنبہ کیا جا سکتا ہے، اور
کسی غلطی پر شریعت نے طریقہ یہ سکھایا ہے کہ اگر امام بھول گیا ہے، جیسے تشہد بیٹھنا تھا وہ نہیں بیٹھا، وہ کھڑا ہو گیا، یا کھڑا ہونا تھا اور وہ بیٹھ گیا، تو ایسے میں مقتدی جو ہے وہ سبحان اللہ کہے. اور اگر پیچھے مقتدیوں میں خواتین بھی ہیں تو ان کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ سبحان اللہ کہنے کے بجائے اس طرح ہاتھ پر ہاتھ مارے، یہ اس آواز کے ساتھ وہ امام کو متنبہ کرے کہ کچھ غلطی ہو گئی. لیکن مرد حضرات جو ہے وہ سبحان اللہ کہیں. اور یہ بھی کہ اگر کوئی ایسی بات ہے جو غلطی تو نہیں ہے لیکن اس سے متنبہ کرنا ہے، سبحان اللہ نہیں کہا جا سکتا، یا امام نہیں ہے ساتھ میں کوئی نمازی ہے، تو بسا اوقات ایسی ضرورت ہو جاتی ہے کہ بندہ اس طرح گلا کھنکار لے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. جیسا کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے ایام میں تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کروا رہے تھے، تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو آپ کے تشریف لانے پر صحابہ نے پیچھے سے اسی طرح ذرا کھنکار کر جو ہے حضرت ابوبکر کی توجہ دلائی کہ پیچھے کوئی معاملہ ہے، جس پر حضرت ابوبکر صدیق کو جب احساس ہوا تو حضرت ابوبکر پیچھے کو آ گئے. تو اس طرح کبھی اگر ضرورت ہو تو اس طرح بغیر گفتگو کیے متنبہ کرنے کے لیے کچھ گلا کھنکارنا، اس طرح توجہ دلانا یہ ممکن ہے نماز میں، اس سے نماز باطل نہیں ہوتی. لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ کوئی ایسا ضروری معاملہ ہو. اب یہ نہیں کہ بندے نے دعا پڑھ لی ہے، وہ امام کو کہہ دیا اچھا اٹھو. اور بسا اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ جلدی مچانے کے لیے بھی اس قسم کے کام کرتے ہیں، یہ درست طریقہ کار نہیں ہے. کوئی ضروری معاملہ، کوئی ایمرجنسی جیسے ایسی کوئی بات ہو گئی ہے تو پھر اس طرح توجہ دلائی جا سکتی. تیسری بات اس حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دین بڑی نرمی سے اور محبت سے سکھایا کرتے تھے. غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، لیکن غلطی کا ازالہ سختی کے ساتھ نہیں بلکہ اچھے طریقے سے بات سکھانے سے. بہت مرتبہ انسان بھول جاتا ہے، جیسے یہاں پتہ نہیں تھا حضرت معاویہ بن حکم کو تو ان کو سکھا دیا. اسی طرح ہم نے وہ حدیث بھی پڑھی ہے کہ جس صحابی نے جو بدو تھا مسجد کے صحن میں قضاء حاجت کر دی، لوگ اس کو برا بھلا کہنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اوپر شور ڈال کر اب اس کی قضاء حاجت اس کے لیے مشکل نہ بنا، اب تو جو کرنا تھا وہ اس کو کر رہا ہے، مکمل کرنے دو اسے. اس کے بعد آپ نے پانی منگوایا اور اس پانی بہا دیا. اور وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے ڈانٹا نہ برا بھلا کہا، بلکہ یہ سمجھایا کہ اللہ کے یہ جو گھر ہیں یہ نماز کے لیے اور ذکر اذکار کے لیے، یہ ان کاموں کے لیے نہیں ہے کہ بندہ اس کے صحن میں اس طرح بولو براز کرتا رہے. تو سکھانے کا ایک طریقہ کار. ہمارے ہاں کبھی کسی سے کوئی بھول ہو جائے تو بس نماز کے فوراً بعد کچھ ساتھی بہت سختی کے ساتھ سکھانا شروع کر، ڈانٹ ٹپٹ شروع ہو جاتی. کوئی اللہ کا بندہ موبائل بند کرنا بھول ہی جاتا ہے. اگر کسی نے غلطی سے موبائل سائلنٹ نہیں کیا، اس کو کال آ گئی ہے، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کی کال آ گئی ہے اس کو بند کر لینا چاہیے. اپنا موبائل جیب میں ہاتھ ڈال کر بٹن دبا دے، اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی. لیکن اگر کوئی کال آئی گئی، اس طرح کا کوئی معاملہ ہو گیا، وہ نہیں بند کر پایا. بس اب میں نے ایک آدھ دفعہ دیکھا اس طرح میرے سامنے کہ کسی صاحب کا موبائل پہ بیل بج رہی، اب وہ کوشش بھی کر رہے ہیں بند کرنے کی، وہ نہیں ان سے بند ہو پا رہی، وہ مجبور ہو گیا. اب نماز کے بعد جو ہے اس کو سارے پڑ گئے کہ جی بتایا ہے کتنی مرتبہ، ہر وقت کہتے ہیں نماز میں موبائل بند رکھو، یہ شیطانی آلہ آپ لوگ بجاتے رہتے ہو، چھوڑتے ہی نہیں ہو، فلاں ہے، ایسے ہے ویسے ہے. وہ بیچارہ شرمندہ ہو کے ایسے، یہ درست طریقہ کار نہیں، درست طریقہ کار نہیں. اسی طرح اگر کسی نے کوئی غلطی ہو گئی، بچے ہیں بسا اوقات شور ڈال دیتے ہیں، بسا اوقات کوئی بات ایسے کہتے ہیں. کتنی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنے کسی بچے کے ساتھ آتا ہے، اس دوران بچہ گھبرا جاتا ہے یا کھیلتے ملتے پیچھے کہیں چوٹ لگ گئی، وہ رونا شروع ہو گیا. اب وہ نہیں چپ کر رہا، وہ سلام پھیرنے کے بعد باپ بیچارہ اس کو جلدی سے اٹھاتا ہے، تو ارد گرد سے نمازی اس کو بڑی سخت نظروں سے دیکھتے ہیں یا اس کو برا بھلا کہتے ہیں. یہ درست طریقہ نہیں. ایسے معاملات کبھی ہو جاتے ہیں، اس پر صبر کر لینا چاہیے،
ایک دوسرے کے لیے آسانی کا موقع فراہم کرنا چاہیے. زندگی میں بھول چوک سے کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی بات ہو جائے، اس کے ساتھ ایسا رویہ رکھنا چاہیے جس رویے سے اس کا استہزاء نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک تعلیم دی ہے کہ اگر کہیں کسی بندے کی بیٹھے ہوئے ہوا خاری ہو جائے، اب کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کی خجالت ہو جائے اس طرح، لیکن بسا اوقات انسان کی ایسی کیفیت ہو جاتی، دوسروں کو پتہ چل جائے، منع فرمایا ہے کہ لوگ اس پر ہنسیں کہ اس کی دیکھو کیا ہو گیا اس کے ساتھ. تو یہ اسلام کا اخلاق یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ انسانی معاملات میں نرمی اور تسامح کا معاملہ کیا جائے، صرف نظر کی جائے ان سے. ہر چیز کی پکڑ ہر وقت نہیں ہوتی. ہاں، ہم گھروں کے اندر جہاں تربیت کرنی ہے، اولاد کی تربیت ہے، یا کوئی استاد ہے جس نے تربیت کرنی ہے، ظاہر بات ہے اس نے سکھانا ہے، اس نے بتانا ہے، وہ مختلف اوقات میں بتاتا ہے، سکھاتا ہے، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے. لیکن عموماً ہم جب ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے کوشش کرنی چاہیے کہ کسی کی کوئی غلطی ہو گئی، کوئی بات ہوگی، صرف نظر کر ایسے ہو جائیں جیسے مجھے پتہ ہی نہیں چل، تاکہ اس کی عزت نفس بحال رہے. اور سکھانا بھی ہو تو بہت اچھے طریقے سے سکھائیں تاکہ وہ دین کے قریب آئے، دین سے متنفر نہ ہو. اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.